بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈاکٹر ذاکر حسین ان کا ایک مضمون ہے احسان کا بدلہ احسان، اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں دیکھیے، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قصبہ قائم گنج ضلع فرخ آباد اتر پردیش کے ایک معزز پٹھان خاندان سے تھا۔ وہ مطلب اس خاندان سے تھے، پٹھان خاندان کے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اسلامیہ اسکول اٹاوہ یوپی میں ہوئی۔ اٹاوہ میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے الہ آباد اور جرمنی تک گئے، اور جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ جرمنی سے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت کی کئی اہم پہلو تھے۔ وہ بیک وقت ایک صاحب طرز ادیب، ماہر تعلیم، قومی رہنما اور سیاست داں تھے۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر رہے۔ انہوں نے صوبہ بہار کے گورنر، نائب صدر اور صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت سے ملک و قوم کی غیر معمولی خدمات انجام دی۔ یہ سب تھے۔ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین کا ادبی سفر دنیا کی چند اہم کتابوں کے ترجموں سے شروع ہوا۔ ان ترجموں میں مشہور فلسفی افلاطون کی کتاب ریاست اور ارون کینن کی سیاسی اقتصادیات اور وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے جرمنی زبان میں گاندھی جی پر ایک کتاب لکھی، بچوں کی تعلیم اور تربیت۔ بچوں کے ادب سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے متعدد مضامین اور کہانیاں لکھی۔ ابو خاں کی بکری مضمون ہے، لومڑی کی چالاکی، مور کا حسن، اونٹ کا ضبط، گھوڑے کی نرمی وغیرہ ان کی مشہور کہانیاں ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان، اب اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے وہ دیکھیے گا۔ کہہ رہے بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے اور دغا فریب بہت ہی کم تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا، اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایک شہر تھا عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا۔ دور دور کے ملکوں سے ان کا لین دین تھا۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان سے بہت دام دے کر ایک اور سے خریدا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کے غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر جا رہا تھا کہیں کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا جنگل میں، اور وہ ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمی نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس نے ان کے ایک وار تو کھا لے دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑے کے ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے، اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ ان کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہی، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا۔ چنانچہ اس نے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ یہ بادشاہ نے کہا، لیکن کیا ہوا؟ لیکن سائس نے اس پر حکم پر عمل نہ کیا۔ بادشاہ نے کہا لیکن عمل نہیں کیا۔ وہ روز بروز گھوڑے کو دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا۔ اب باقی جو کچھ بچا ہے اس کا ریڈنگ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔